السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ۔ بہجت آپ کی میزبان حاضر خدمت ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ urduva.com پر لاگ ان کیجئے تو بائیں ہاتھ آڈیو سٹریم لنک کو اگر آپ لنک کے ذریعے ہماری براہ راست نشریات سماعت فرمائیے، اور جب یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکتے ہیں تو اس کے بعد اسے سوشل میڈیا کے تقریباً ہر ہی پلیٹ فارم پر، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے فیس بک، یا پھر جہاں رنگ کا اپنا صفحہ، اور یا urduva.com کی ویب سائٹ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو دیکھیے بھی ضرور، سنیے بھی ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے طالبان کے لیے کیا کہا ہے، ایک جائزہ لیں گے۔ پاکستان موجودہ صورتحال کے تناظر میں اب کہاں کھڑا ہے، طالبان میں قیادت کی منتقلی کے عمل کی صورت کیا ہوگی، اور امریکہ کے صدر براک اوباما کا ویتنام کا دورہ، کیا اہمیت ہے اس دورے کی اور کس طرح سے اسے تاریخی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یونان میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آخر میں شام اور عراق کی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ بے انتہا ممتاز نام اور تجزیہ کار بھی آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود دفاعی اور اسٹریٹجسٹ امور کے ماہر ہیں، ہمارے ان پروگراموں کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کالم نگار اور پولیٹیکل سائنٹسٹ شمع جنیجو لندن سے ہمارا ساتھ دیں گی۔ نیوز ویک اور ڈیلی بیسٹ کے افغانستان اور پاکستان میں نمائندے برسل سے سمی یوسف ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کالم نگار اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ بیرسٹر امجد ملک لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہاں نیو یارک سے ایڈیٹر اور تجزیہ کار ممتاز نام ہمارے پروگراموں کا محسن ظہیر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مجھے آپ کو یہ پس منظر بتانا ہے اس بات کا۔ ملا منصور کی ہلاکت کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان لیڈر ملا منصور کی ہلاکت سے ایک واضح پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری افواج اور افغان افواج کے خلاف حملے ہوں گے تو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا، آپ کے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان مارک ٹونر نے پیر کے روز اخباری بریفنگ کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے طالبان کو ایک پیغام جاتا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں اب لازمی طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کا مستقبل کیا ہو۔ آیا وہ افغانستان کے لیے پرامن سیاسی مستقبل کا حصہ بننا چاہیں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مذاکرات اور بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہم افغان سرپرستی اور افغان قیادت کے تحت امن کے عمل کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پرامن سیاسی عمل میں شامل ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ معاون ترجمان ہے محکمہ خارجہ کے، امریکی محکمہ خارجہ کے مارک ٹونر، جن کا بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ایک اور سوال پر ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ رابطوں اور تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ ایسی دہشت گرد تنظیموں اور گروہوں کو ختم کیا جا سکے جو حملوں کے لیے پاکستان کے علاقے کا استعمال کرتے ہیں۔ مارک ٹونر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستانی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملا منصور کے خلاف کیا جانے والا حملہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تھا، اور جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہی رہیں گے جو امریکی افواج کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں اور حملوں میں متحرک کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تنازع کے پرامن حل کی طرف آئیں۔ تو یہ تھی تھوڑی سی ایک پس منظر آپ کو ہم نے بتایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے یہی پروگرام ہمارے پروگراموں کا، یہ موضوع ہمارے پروگراموں کا کلیدی موضوع رہا ہے، ملا منصور کی ہلاکت، اور اس کے بعد پاکستان کا اس تناظر میں کہاں پر پاکستان کی پوزیشن ہے، پاکستان کی صورتحال کیا ہے، پاکستان کے سامنے کیا سوالات ہیں جن کے اسے جواب چاہیے، افغانستان کے سامنے کیا سوالات ہیں، اور امریکہ آگے کیا چاہتا ہے۔ ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے پہلے تو مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے پروڈیوسر ارسلان بتا رہے ہیں کہ سمی یوسف سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ سمی، یہ فرمائیے گا کہ طالبان کی آنے والی جو متوقع قیادت ہے، ظاہر ہے کہ جیسے ہی ملا منصور کی موت کی خبر پہنچی ہے تو اس کے بعد یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ ان کی متوقع قیادت کے بارے میں بھی طالبان کی اپنی صفوں کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، بحث مباحثہ جاری ہے یا صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کے بعد اب یا متوقع
قیادت جو ہوگی، جو بھی ہوگی، طالبان کی طرف سے مذاکرات کے لیے رضامندی کے امکانات کیا ہیں؟ میرے خیال میں اس کی بھی ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طالبان کا جو نیا قیادت ہوگا وہ بھی مذاکرات کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں طالبان کی نئی قیادت دیکھیں گے کہ وہ کتنا مضبوط ہے، اس کے جو اپائنٹمنٹ ہے وہ اندر سے کوئی چیلنج ہے کہ نہیں. پہلے تو میرے خیال میں وہ اپنی جو انتظامی امور ہے طالبان کی اور جو ریزسٹنس ہے افغان حکومت کے خلاف اس پہ توجہ دیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ملا منصور کے مرنے کے بعد بالکل طالبان مذاکرات شروع کریں گے، لیکن بہرحال طالبان کو یہ فکر لاحق ہوں گے کہ جس طرح وہ کوئٹہ اور بلوچستان وغیرہ کو بڑی آزادی اور آسانی سے استعمال کرتے تھے، وہاں پر اپنے خود کو چھپاتے تھے. اس ڈرون حملے کے بعد ایک نیا سیناریو کھڑا ہو گیا. کیا وزیرستان کے بعد اب وہاں پر وہ بھی امریکہ کے اٹیک کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں فوری اثر تو یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی طالبان کا جو لیڈرشپ ہے وہ نئی لیڈر چناؤ کے لیے میٹنگ کرنے سے ڈرتے ہیں. ان کو شک ہے کہ کہیں ان کو بھی نشانہ نہ بنایا جائے. اب جو ہمارے معلومات ہے ملا اختر محمد کے منصور کے بھتیجے رفیق نے ان کی میت وصول کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا جنازہ نہیں ہوا اور ابھی اس کے دفن بھی نہیں ہوئے. تو لگتا ہے کہ طالبان پر مزید بری حالات آئیں گے، لیکن اس کے کوئی فوری چانسز نہیں ہے کہ وہ بالفور اس اٹیک کے بعد وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا جو نیا لیڈرشپ ہے پھر وہ خواہ مذاکرات کی طرف مذاکرات کے بل پہ جائیں گے. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے اگر طالبان مضبوط رہے تو ایک مضبوط طالبان ہی مذاکراتی ٹیبل کے لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. اسی طرح پورا افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے مذاکرات کی طرف جانا اور پھر طالبان کو کچھ دینا. اسی طرح ایک کمزور طالبان بھی شاید ان کے لیے بھی آسان نہ ہو کہ وہ مذاکرات ٹیبل پہ آ جائے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ لوگ خواہ مذاکراتی عمل کے خلاف ہوں گے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے کافی یہ ایک لمبا بیان بھی اپنے سننے والوں کو پڑھ کے سنایا ہے، جو مارک ٹونر امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جیسا کہ امریکہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتا آیا ہے کہ جہاں کہیں بھی امریکہ کے سامنے اس طرح کی صورتحال ہوگی، امریکہ وہاں جا کر اس کا مقابلہ ضرور کرے گا، جیسا کہ کئی اور اس کی مثالیں بھی امریکہ کی طرف سے دی جاتی ہیں یا ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان سیاسی عمل میں شامل ہو جائیں افغانستان کے. کیا اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی مصالحت اور مفاہمت کا عمل بہت حد تک پیچھے چلا گیا. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں امریکن بھی کوئی بہت ہی ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات نہیں کرتے. جب ایک مرتبہ افغان طالبان قطر میں حافظ کونے پر راضی ہو گئے، اس کے بعد مری میں پچھلے سال مذاکرات ہو گئے، لیکن اس کے بعد طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امریکن کو ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور اب طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک افغان مذاکراتی عمل میں امریکہ کا ایک بھرپور کردار نہ ہو تو مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکن ایک ٹھوس اقدامات کرتے ہیں. اگر وہ چاہے تو وہ افغان حکومت پر بھی کافی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کے کچھ شرائط مانے، اور پاکستان پر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور طالبان پر بھی ہر قسم کے دباؤ ڈال سکتے ہیں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہے وہاں پہ ماریں گے، تو میرے خیال میں اب یہ اس اٹیک کے بعد لگتا ہے کہ اگر وہ مستقبل میں طالبان کو پاکستان کے سیٹل ایریاز میں آؤٹ سائڈ ٹرائبل ایریا اگر وہ اسی طرح مارتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے اس سے طالبان پر ایک پریشر بڑھیں گے اور اس پہ سوچیں گے کہ وہ کیوں نہ مذاکرات کی طرف ہے. لیکن بہرحال اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طالبان کا نیا قیادت خواہ مذاکرات کی طرف جائیں گے. اچھا، ایک ہم آپ کو چھوٹا سا انٹرویو ہے، 1.5 منٹ تک آپ اس انٹرویو کو دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ اور سوالوں کے جواب آپ سے لیتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں جنرل مسعود خان. وہ کہتے ہیں کہ طالبان رہنما ملا منصور اختر کے ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد پاکستان کے
طالبان پر اثر و رسوخ پر اثر پڑے گا. انہوں نے وائس آف امریکہ اسلام آباد کے بیورو کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ تفصیلی بات چیت کی ہے. آئیے یہ انٹرویو آپ کو سنواتے ہیں. بالکل مختصر سا ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ شمع جنیجو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور رائے لیتے ہیں. آئیے ایمبیسیڈر مسعود خان کا یہ انٹرویو سنتے ہیں. طالبان ویسے بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے تھے. پاکستان نے کوشش کی, باقی ممالک نے بھی کوشش کی, لیکن وہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے براہ راست کوئی امن اور مصالحت کی کوششوں پہ اثر پڑے گا مثبت انداز میں. پاکستان کی کوشش جاری رہے گی. افغان حکومت کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ آگے بڑھے, کیونکہ امن اور مصالحت تمام کی ترجیحات میں شامل ہے. اس سے علاقے کی سلامتی اور استحکام وابستہ ہے. تو لیکن کچھ اور خطرات سامنے آ سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان, اگر اس میں کچھ ایسے عناصر تھے جو مائل تھے مذاکرات کے لیے, اس میں انتہا پسندی یا شدت پسندی اور زور نہ پکڑ جائے. یہ ایک خطرہ موجود ہے. اور دوسری یہ کہ وہاں اس قسم کی دھڑے بندی ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے, یا کچھ عرصے کے لیے ایسا تعطل ہو جس کی وجہ سے فیصلے سامنے نہ آ سکیں. کیونکہ ان تمام کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہلاکتیں ہیں یا تشدد کے جو واقعات ہیں یا دہشت گردی کے واقعات ہیں, ان کو ایک طریقے سے ختم کیا جائے, اور امن اور مصالحت کے لیے جو مذاکرات ہونی ہیں ان کے لیے فضا ہموار کیا جائے, ان کے لیے زمین ہموار کی جائے. ابھی آپ ایمبیسیڈر مسعود خان کا یہ انٹرویو سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. ہمارے ان پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے. تو شمع, آپ بھی یہ انٹرویو سن رہی تھیں ایمبیسیڈر مسعود خان کے. آپ اس خیال سے اتفاق کرتی ہیں کہ ملا منصور کی موت کے بعد پاکستان کا اثر و رسوخ طالبان پر کم ہوگا؟ بہجت السلام علیکم. میں آپ کا سوال سن نہیں سکی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایمبیسیڈر مسعود خان کا ہم انٹرویو سنوا رہے تھے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان رہنما ملا منصور اختر کے ڈرون حملے میں مارے جانے کی وجہ سے پاکستان کا طالبان کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے اس پر اثر پڑے گا. آپ اس خیال سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی, پاکستان کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ طالبان پر اپنا انفلوئنس رکھ سکے. وہ نیگوشیٹ تو کروا سکتا تھا, لیکن میڈیشن کی کبھی بھی پوزیشن میں نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ جو اس وقت طالبان میں ملا اختر منصور کا جو ایک اپنا گروپ تھا وہ آلریڈی کنٹروورشل تھا. اور ابھی جس طرح چودھری نثار صاحب کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, اور وہ کہتے کہتے رک گئے کہ جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے 3 سہ فریقی, اس میں طالبان, اخوان گورنمنٹ اور ہم ایک میڈیٹر کے طور پر تھے, تو اس میں ملا عمر کی جو خبر لیک ہوئی وہ ملا اختر منصور کے ذرائع سے ہوئی, لیکن وہ فوراً ہی رک گئے. اور میں حیران تھی کہ اس اتنی بڑی بات پر کسی نے کوئی کوشچن ان سے کیوں نہیں کیا یا زیادہ وضاحت کیوں نہیں مانگی. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ہے کہ طالبان اب جو بھی فیسیلیٹیٹر ہے, بیک ڈور کیا چل رہا ہے, لیگلی پاکستان نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون ابھی بھی یہ ہے کہ وہ ولی محمد کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اختر منصور تھا اس کا نہ ڈی این اے ہوا ہے, ہمیں کنفرمیشن ہوئی ہے, اور نہ ہی کسی اور وجہ سے. اس سلسلے میں تو ابھی تک وہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس آج ڈاکٹر کا بھی سوال آپ نے پوچھا تھا, اس کا میں جواب دیکھ کر یہ کہوں گی کہ طالبان اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات پر پاکستان کا کوئی اثر پڑے گا, پاکستان آلریڈی بہت ولنریبل پوزیشن میں ہے. چاہے وہ جو بھی کرے وہ اپنا ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ بلڈ نہیں کر سکتا. اچھا, پاکستان ولنریبل پوزیشن میں اور اپنا ٹرسٹ. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا. ہم کوشش کریں ہمارے ساتھ کہ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ آ جائیں, اور سمیع یوسف سے ہی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ان کی سمیع, آپ اگر آ گئے ہیں تو اب موجودہ تناظر میں آپ سن رہے تھے. شمع یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان پہلے ہی ولنریبل صورت میں ہے, اس کا اعتماد بھی اپنا وہ کھو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ طالبان کسی طرح کی میڈیشن کرا سکتا, مذاکرات کرانے کی کوشش کر سکتا تھا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب موجودہ اس سارے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی صورت کیا رہے گی؟ سمیع یوسف سے آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہیلو. جی سمیع, آپ نے میرا سوال سنا؟ جی
جی میرے اب افغانستان کی حکومت کو تو اب ایک ثبوت مل گیا ہے کہ ہم جو پاکستان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ لیڈرشپ وہاں پہ ہے اور پاکستان انکار کرتے تھے، اب وہ ایک بہیانگ صورتحال پاکستان کے لیے۔ ملا منصور وہاں پہ مارا گیا، ان سے پاکستانی آئی ڈی کارڈ برآمد ہوا، پاکستانی پاسپورٹ برآمد ہوا، وہ بڑی مزے سے اور آرام سے پاکستانی ایئرپورٹ سے ممکن فرسٹ کلاس اور یا بزنس کلاس کی ٹکٹیں لے کر دبئی اور تہران کے درمیان یا عرب امارات کے درمیان گھومتے پھرتے تھے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا موقف اس وقت بڑی کمزور ہوئی کہ ان کا جو موقف تھا کہ طالبان یہاں پہ نہیں ہے اور ان کو علم نہیں ہے، میرے خیال میں اب دنیا بھی نہیں مانیں گے اور افغانستان بھی نہیں مانیں گے، اور افغانستان مزید اسی طرح مطالبات کریں گے۔ تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر طالبان جب تک پاکستان ایک ٹھوس اقدامات سمی یوسف سعید کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہی سی سوال کا جواب ہم شمع سے لیتے ہیں۔ شمع، آپ بتائیے گا، آپ کا یہ مضمون ہے، آپ اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کرتی آئی ہیں، اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے کیا مشکلات کا سامنا ہوگا؟ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے بھی F-16 طیاروں کے ساتھ کچھ اس کو کے ریزرویشن سے، جس کی وجہ سے وہ رقم اس کو نہیں دی پاکستان کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جتنی کوششیں پاکستان کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا۔ تو یہ اب سارا جو ملا منصور کی موت کا سارا سلسلہ سامنے آیا ہے، اس تناظر میں پاکستان کی پوزیشن کس حد تک زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے کس طرح کی کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی؟ جی، پاکستان کا ڈپلومیسی میں ایبڈکٹر ریزننگ پر ایک بڑی ہی، چاہے کتنی بھی سنگین صورتحال ہو، اس پر یہ ہے کہ ایک بڑی ہی دلچسپ ایک اپروچ ہوتی ہے جس کو ڈک اپروچ کہتے ہیں، اور یہ امریکی سفارتکاروں کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ if it quacks like a duck or if it walks like a duck it's probably a duck۔ تو پاکستان نے یہی اپروچ ملا منصور کے معاملے پر لی ہے کہ یہ جب پاسپورٹ ولی محمد کا ہے تو آپ اس کو ملا منصور کس طرح کہہ رہے ہیں، چاہے کتنی بھی صورتحال سنگین ہے، لیکن یہ ہے کہ لیگلی اس پوزیشن پر پاکستان اپنی صفت مٹانے کے لیے آپ کہیں، یا جو بھی ان کو جو ایک انٹرنیشنل پریشر پڑا ہے کہ اسامہ بن لادن سے ملا عمر کی باتوں تک، یا ابھی ملا اختر منصور، تو ایک یہ کوشچن ہے کہ میں نے بھی یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ اور کتنے اخوان لیڈران ہیں جو کہ پرائما فیسی پاکستانی پاسپورٹ پر رہ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کا پاکستانی آفیشلز کو اپیرنٹلی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ابھی جو انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی معصومیت کے ساتھ یہ سوال اٹھائے ہیں کہ یہ پاسپورٹ ایشو کس نے کی ہے۔ تو پاکستان کا یہ ہے کہ جو ان کی فارن آفس ایک بورڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈک ہے تو آپ تسلیم کریں کہ یہ ڈک ہے، کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ ڈک کا ہے اور وہ ملا منصور کا نہیں ہے۔ اچھا، اب مجھے ابھی ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جنرل صاحب آپ جی بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں بہت دنوں کے بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ فرمائیے گا، ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ساری اب موجودہ صورتحال اور تناظر بنا ہے وہ پاکستان کے لیے کس حد تک مشکل کا باعث بنے گا، کیونکہ صوبے بلوچستان میں طالبان لیڈر ملا منصور کی ڈرون سے جو موت ہوئی ہے، اس سے پاکستان کے علاقے کے اندر ایک انتہا پسند لیڈر کے خاتمے کے حوالے سے یہ بات پاکستان کے لیے کس حد تک تشویش کا باعث ہے۔ شمع اس کا جواب دے رہی تھیں اور پاکستان کی قانونی طور پر بھی حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش کری تھی۔ آپ دیکھیے، آپ بتائیے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دفاعی امور کے بارے میں آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے مشکلات تو یہ بڑھ رہی ہیں، اس میں لیکن شخص سیاسی لحاظ سے دباؤ بڑھ جائے گا کہ پاکستان میں کہ امریکہ کی حیثیت چاہتا ہے، پاکستان کی سرزمین کی خلاف ورزی کرتا ہے، آزادی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک تو خیر وہ ایشو ہے جو کہ چلتا رہتا ہے، اور لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں یہ علاقہ جو کہ کافی کبھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا، تو اس کی ایک خصوصی نوعیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بے اعتمادی ہے دونوں ممالک میں، اور دونوں ممالک کی جو پالیسیز ہیں ان میں کافی اختلافات ہیں۔ پاکستان کی تو یہ کوشش تھی کہ
اسی طریقے سے طالبان کو میز پر بٹھایا جائے اور سیاسی لحاظ سے اور سیاسی دائرۂ عمل سے معاملات کو حل کیا جائے. لیکن امریکہ کے میرے خیال میں جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا، اور شاید ان کی اب یہ پالیسی ہے افغانستان کی بھی اور امریکہ کی کہ اب ہم طالبان کی قیادت سے بات نہیں کریں گے. اب ہم اپنا عسکری قوت استعمال کر کے ان کو اگر بات بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے بات کریں گے کہ ہم اپنا کم صلاح عسکری لحاظ سے بھاری کریں اور پھر شاید ان سے بات کریں. اور اسی صورت میں بھی ہم ان کو یہ رعایت نہیں دینا چاہتے جس سے کہ جمہوریت جو ہے اس کو خطرہ ہو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لیے بڑے مشکلات ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ مقیم ہیں. پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی، طالبان کی اور افغانی نیٹ ورک کی، یہ یہاں سے نکلیں تاکہ پاکستان پر دباؤ نہ بڑھے. لیکن پاکستان کا یہ بھی میرے خیال میں صحیح جائزہ ہے کہ پاکستان کے بھی جو لوگ مخالف ہیں وہ افغانستان کی سرحد میں مقیم ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ دونوں ممالک میں جب تک ایک اعتماد نہیں آتا اور آپس میں تعاون نہیں کرتے، یہ حالات جو ہیں میرے خیال میں بگڑتے ہی جائیں گے. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ عرصے سے تعلقات کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں. ابھی ہم نے F-16 طیاروں کا معاملے کی بھی بات کی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھر پاکستان میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور طالبان کا ایک بڑا لیڈر پاکستان کے اندر اس کی موت ہوئی ہے پاکستان کی سرحد کے اندر، تو اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان آنے والے دنوں میں تعلقات کی کیا صورت ہوگی؟ گو کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر جو معاون ترجمان ہیں ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے پاکستان کے علاقائی سلامتی کا احترام بھی کرتے ہیں. یہ صرف یہ بات ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا. تو اس سارے اسٹیٹمنٹ یا بیان کے بعد سمجھتے ہیں آپ کے کسی مثبت رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے یا مثبت جو صورت ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے وہ سامنے آ سکتی ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ دونوں حکومتیں اس کے باوجود کہ یہ واقعہ ہوا جو کہ کافی سنگین رہا، لیکن کوشش تو یہی ہوگی کہ تعلقات کو ایسے نہج پہ نہ پہنچایا جائے جس سے کہ دونوں ممالک کو نقصان ہو. اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر کافی حد تک انحصار کرتے ہیں. پاکستان جو ہے امریکہ پر کافی انحصار کرتا ہے، اس کے باوجود کہ حال میں کافی تناؤ تھا اور شکار رہا ہے اپس اینڈ ڈاؤنس کا. لیکن امریکہ کو بھی پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت میں پاکستان سے تعلقات اس نہج پہ پہنچ جائیں جو کہ اس کے خود کے مفادات جو ہیں اس سے ان کو نقصان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حکومت اور فوج کا ایک لحاظ سے جو رد عمل آیا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے، اور کوشش یہی ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے نہ کہ اور الجھایا جائے. اچھا، آخری سوال میرا جن صاحب آپ سے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ساری صورتحال ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، پہلے ہی صورتحال بہت زیادہ گمبھیر چلی آ رہی تھی اور ابھی حال ہی میں جو ایران، بھارت اور افغانستان کے درمیان نئے معاہدے اور تعاون کی بھی صورتحال ہو گئی ہے، چابہار بندرگاہ کے اوپر بھی کام شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو ایک نیا تعاون ہے وہ پاکستان کے لیے کس حد تک تشویش کی باعث ہو سکتا ہے؟ جی، پاکستان تو یہی سمجھتا ہے کہ جو چابہار کا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے اور اس کا سارا مقصد انڈیا جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے ایران میں اور افغانستان میں اور بڑھانا چاہتا ہے، اور پاکستان اور چین کے خلاف ایک لحاظ سے اس نے مہم امریکہ کی حمایت کے ساتھ یہاں شروع کی ہوئی ہے. اور کئی لوگ تو یہاں مبصر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو دباؤ ہے پاکستان پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو امریکہ جو ہے اور انڈیا منفی کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا یہ ضرور ہے کہ امریکہ جو ہے اس سے ناخوش ہے اور انڈیا تو خیر بہت ہی ناخوش ہے اس پروجیکٹ سے. لیکن پاکستان اور چین میرے خیال میں جس طریقے سے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ گامزن ہے کہ کسی صورت میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تکمیل تک پہنچے گا، اور میرے خیال میں
ضرور تکمیل پر پہنچے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ چین جب کسی چیز کو کا فیصلہ کرتا ہے، پاکستان بھی جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ سخت مخالفت نیوکلیئر پروگرام کے لیے تھی، لیکن پاکستان نے جب عہد کر لیا کہ نیوکلیئر پروگرام ہوگا تو وہ انہوں نے دکھا دیا. اسی طریقے سے یہ جو پروگرام ہے یہ ضرور ہو کے رہے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں وہ کس طریقے سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں پروجیکٹ جو تھے اپنی نوعیت کے رہتے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے، لیکن یہ تو خیر میرے خیال میں ایک آئیڈیل سوچ ہے. یہ ابھی ان آج کل کے حالات میں تو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ابھی تو صرف رائیولری جو ہے وہ مقصد لگتا ہے، اور انڈیا بھی جس طریقے سے یہ پروجیکٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، لگتا تو یہی ہے کہ وہ چین کا ہر جگہ ایک لحاظ سے مقابلہ اسٹریٹجک لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر اور اکنامک لیول پر کرنا چاہ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ تھے. جنرل صاحب، یہ بندرگاہ چابہار اور گوادر کے بارے میں بڑا مقابلہ کیا، اس کا تقابل آپس میں کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے اشارہ بھی کیا ہے. تو ایشیا میں سارے آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال کس طرح سے ہوگی، ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایک تفصیلی رپورٹ اپنے سننے والوں کو سنائیں. آپ کو ضرور ہم اس میں بھی شامل ہونے کی دعوت دیں گے. تو آپ سے میری پھر بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں اور بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ شمع جنید جو ہیں، اور یہاں نیو یارک سے ہمارا ساتھ دیں گے محسن ظہیر صاحب. ہم بات کریں گے صدر براک اوباما کے ویتنام کے دورے کے بارے میں. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے، اس کے تناظر میں مختلف آپشنز، مختلف انتخابات اور راستوں کی بات کی تھی. ہم نے ہمارے ساتھ افغان تجزیہ کار بھی تھے، لندن سے بھی پاکستانی تجزیہ کار شمع جنید جو بھی تھیں، اور لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود بھی ہمارے ساتھ تھے. دفاعی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اسی سارے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں بھارت ایران افغانستان تعلقات جہاں ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، وہیں پر مشرقی ایشیا میں امریکہ اور ویتنام کے درمیان تعلقات کے ایک تاریخی دور کا آغاز ہو رہا ہے. صدر براک اوباما نے ویتنام پر لاگو 50 برس پرانی ہتھیاروں کی پابندی کو ختم کر دیا، اور اقتصادی اور ثقافتی تعلقات میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی بات ہے وہ تعلیمی شعبے میں بھی تعاون کو گہرا کیا جا رہا ہے، جہاں خاص طور پر انگریزی کی طرف توجہ دی جائے کہ انگریزی پڑھانے کی طرف. کیا ہم اس دورے کو جنوبی بحیرہ چین میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور خطے میں اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کی حدود متعین کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں بات کروں کہ محسن ظہیر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی محسن صاحب. جی بالکل، آپ اسی تناظر میں اس دورے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس دورے کو 3 مختلف تناظر میں دیکھا ہوں. پہلا اس کا جو پہلو ہے وہ ایک تاریخی اہمیت کا دورہ ہے. دوسرا، صدر اوباما چونکہ نومبر میں ان کا میعاد ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنی ایک لیگسی چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کی لیگسی میں ان کا ویتنام کا دورہ بھی شامل ہوگا. اور تیسرا، جیسا کہ آپ نے بات کی، جو ساؤتھ چائنا سی کے مسئلے پر خطے میں اور امریکہ اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک سرد مہری کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس تناظر میں بھی یہ دورہ ہے. اور جو
50 साल की पाबंदी थी हथियारों की फराहमी की, उसको उठाने का मकसद भी ये है कि अमेरिका की बुनियादी तौर पर ये पॉलिसी है कि साउथ चाइना सी में जो तनाज़ा बढ़ता जा रहा है उसमें उस खित्ते के जो छोटे मुल्क हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए और इसके साथ साथ चीन पर दबाव भी बढ़ाया जाए कि वो जो एक मुतनाज़ा जजीरा है या उस एक जजीरा है जिस पर चीन का दावा है और जहाँ पर वो अपनी अस्करी तनसीबात और कुव्वत में इजाफा कर रहा है उससे उसको रोका जाए। और जहाँ तक इसकी तारीखी अहमियत का ताल्लुक है तो आपको मालूम है कि सदर क्लिंटन के दौर में 1995 में गालबन वियतनाम के साथ अमेरिका ने अपने सफारती ताल्लुकात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ शुरुआत की और फिर आस्ता आस्ता ये ताल्लुकात बढ़े। और अब मैं एक रिसेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वियतनाम जिसके साथ अमेरिका की एक जंग रही और एक तारीख है, वहाँ पर जो अमेरिका की फेवरेबल के हवाले से जो राय है वो अक्सरियत लोग जो है वो अमेरिका के इस वक्त फेवर में है। तो बुनियादी तौर पर ये इसको कसीरुल मकासद दौरा हम कह सकते हैं, लेकिन इसका बुनियादी जो 3 यही पहलू थे जो मैंने आपको सामने पेश किए। शुक्रिया मोहसिन साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। शमा, आप बताइएगा, आप इस सारे इलाके पर भी काम करती हैं और इन उमूर को देखती हैं, ख़ास तौर पर सिफारतकारी के हवाले से वियतनाम के बारे में, जहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात की जाती है, जिसके बारे में सदर ओबामा ने अपनी तशवीश का भी और रिजर्वेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बात हमारे सुनने वालों को भी जानना ज़रूरी होगा कि हालिया बरसों में और मौजूदा हालात के तनाजुर में वियतनाम को एक बड़ी कामयाब मुल्क के तौर पर सामने लाया जाता है। अगर ऐसी वजह क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, सदर ओबामा का जो दौरा है वो सबसे पहले तो ये है कि कोल्ड वॉर में यूएस की जितनी भी पॉलिसीज थी उनको वो एक रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंट्री समझकर वो एक तसलसल से, अगर आप देखें तो वियतनाम से पहले उन्होंने क्यूबा का एक बड़ा तारीखी दौरा किया जिसमें उन्होंने क्यूबा के साथ अपने जो सफारती ताल्लुकात थे वो 41 साल के बाद बहाल किए, शायद 51 साल के बाद बहाल किए। इसी तरह ये था कि वियतनाम में भी जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन ने 2005 और उससे पहले दौरे किए, लेकिन उन्होंने जो अभी उन्होंने कंप्लीट एम्बार्गो दिया है आर्म्स का, वो नहीं किया था और वो लिफ्ट उठाया नहीं था जो भी उन पर हथियारों पर पाबंदी थी। तो सदर ओबामा का जो दौरा है वो इस लिहाज से तारीखी है और मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा कि वो जाते जाते अपनी एक लेगेसी कायम करते हुए जा रहे हैं ताकि उनकी अब दूसरी बात है कि इररिलेवेंट है कि उनके जो फ्यूचर एम्बिशन है वो चाहते हैं कि वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हो और उसके लिए एक इम्पार्शियल नाम का सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो ये है कि ये जो हुआ है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और चाइना के भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो उनके यूएस के और वियतनाम के जो रिलेशन इतने क्लोज हो रहे हैं और वियतनामी पीपल जो हैं कि वो ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकन पब्लिक डिप्लोमेसी है वो ज़ाहिर है उनका एक मैजिक है और उनका एक इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में, चाहे वो डिप्लोमेसी 2.0 हो या उनकी दूसरी कन्वेंशनल डिप्लोमेसी हो। वियतनाम का यह है कि वियतनाम के अपार्ट फ्रॉम जो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जिसका अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन उसके बाद है कि वो जो अपनी बरामदात हैं उसके मामले में उनका एक बहुत अच्छा ट्रैक जा रहा है और वो तरक्की कर रहे हैं और ये है कि उसका भी ये है कि चाइना को एक कॉम्पिटिटर तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वियतनाम अभी उस पोजीशन पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वियतनाम बढ़ा और अब जब अमेरिका और वियतनाम का आपस में नेक्सस होता है तो इसका स्ट्रेटेजिकली जाहिर चाइना को जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पावर, वाहिद कम्युनिस्ट पावर है दुनिया में, उसको जाहिर उनके कंसर्न्स होंगे। ये स्ट्रेटेजिक होता है सारा कि वो किस तरह से वो खेल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया शमा जुने जो लंदन से हमारे साथ थी। आप हमारे प्रोग्राम में इनके तज्ज़िये सुनते हैं, इनकी राय से भी हम आपको आगाह करते हैं। हमारे प्रोग्रामों का एक मुमताज़ नाम है। शमा का बेहद शुक्रिया। शमा, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। अब हमारे साथ है मोहसिन ज़हीर और लंदन से हमारे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में बैरिस्टर अमजद मलिक। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबर बलोच के अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे के साथ ख़ास तौर पर यूरोप के लिए काम करते हैं, उनसे भी हमारी बात हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात जब वो फील्ड में हो तो बात करना मुमकिन नहीं रहता। बहर तौर हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यूनान के हुक्काम ने मंगल की सुबह इडोमिनिक कैंप इलाके में वाक़ पनाह गज़ीनों का एक इनफॉर्मल जो गैर रस्मी सा कैंप था उसको खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये यूनान और मकदूनिया की सरहद पर था और उस वक्त इस कैंप को कायम किया गया था जब मकदूनिया ने मार्च में अपनी सरहद को बंद कर दिया था और उस वक्त वहाँ पर मुकीम अफराद की तादाद कोई 12,000 तक पहुँच गई थी। अब इन पनाह गज़ीनों का जो यहाँ पर ताल्लुक़ है रहते हैं उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर शाम से है, अफ़गानिस्तान और इराक़ से, और उन्होंने इस उम्मीद पर हुकाम की बातें भी मानी कि बाज़ाब्ता तौर पर कायम कैंपों में उन्हें रहने के लिए बेहतर सहूलतें मुयस्सर आ सकती हैं। तो अब हम ये बात करते हैं, हमारे साथ हमारे दोनों माहिर यहाँ पर मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अमजद मलिक साहब को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। तो अच्छा, अभी तक वो थोड़ी देर में हमें करेंगे बात हमारे साथ कर लेंगे। अब मुझे ये बताइएगा, मोहसिन ज़हीर साहब से हम बात करते हैं कि आपके ख्याल में मोहसिन साहब, यूरोप में पनाह गज़ीनों के बहरान से निमटने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो किस हद तक मौसर साबित हो रही हैं? आप समझते हैं कि जिस तरह से इस बहरान का आगाज़ हुआ और इसके लिए कोशिशों का आगाज़ किया गया और किसी हद तक इस पर काबू पाने की कोशिश की गई, यूरोपीय यूनियन ने भी कोशिश की, अब सूरत हाल क्या है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? मोहसिन ज़हीर साहब। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, अगर हम सूरत हाल का बात करें तो इस वक्त तुर्की में तकरीबन 30 लाख पनाह गुज़ीन मौजूद है और बड़ी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हिजरत और नकल मकानी करने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं। ये सूरत हाल है और इस तमाम ये वो पनाह गुज़ीन है जो कि इराक़, शाम और अफ़गानिस्तान में इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ इन तीन ममालिक से है और इनके अलावा भी जो मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में जंगें जारी हैं वहाँ से भी लोग हिजरत और नकल मकानी के मराहिल से गुजरे। तो अगर सूरत हाल ये है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये इस वक्त आज की दुनिया में हमारे दौर का ये सबसे बड़ा इंसानी बहरान है, सबसे बड़ा ह्यूमन जो क्राइसिस है। तो इस सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक आपने यूरोपीय यूनियन की बात की कि वो किस हद तक मौसर अंदाज से इस चैलेंज से नबरद आज़मा हो सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि अभी तक यूरोपीय यूनियन जो है इस चैलेंज से नबरद आज़मा होने में मुकम्मल तौर पर मैं तो कहूँगा कि वो नाकाम रहे हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनान सूरत हाल ये है कि जो तीन मुल्क जिनका मैंने नाम लिए वहाँ से लोग तुर्की के रास्ते यूनान पहुँचते हैं, यूनान के रास्ते यूनान के बिल्कुल साथ मैसेडोनिया, मकदूनिया वहाँ पर जाते हैं, मकदूनिया से वो फिर ईस्टर्न यूरोप के जो मुख्तलिफ ममालिक है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से उनका फिर रूट बनता है कि ये यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में उनको सेटल किया जाए। लेकिन ये जो सारा मरहला है, ये मरहला जो है वो उसमें एक जो तेज़ी का अमल होना चाहिए था, एक एक्सपेडाइट जो करना चाहिए था, इंतहाई सुस्त रवि के साथ ये तमाम मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ मैं आपको ये एक चीज़ फिगर दूँ, 46,000 से ज़ायद पनाह गुज़ीन जो है वो इस वक्त यूनान में है। और यूनान आपको पता है कि वो मुल्क है कि जिसकी इकॉनमी जो है वो बेल आउट पैकेज पर चल रही है। तो कहने का मकसद है, और वहाँ पर इन पनाह गुज़ीनों की जो सूरत हाल है, इन्हें जो वेयर हाउसेज हैं, पुराने एयरपोर्ट्स जो हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे इन्हें रखा हुआ है और वहाँ पर मीडिया का एक्सेस नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इंतहाई जो एक नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी कम तर दर्जे पर वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस क्राइसिस को, जिसको वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ह्यूमन क्राइसिस करार दिया जा रहा है, इसको निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन को मामलात को देखना चाहिए। और साथ ही ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब जंगें शुरू होती हैं तो उनको शुरू करना तो आसान है, लेकिन उनके जो असरात आलमी
طور پر مرتب ہوتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ان سے ان کی حکمت عملی بھی تیار کرنی چاہیے کہ جو کہ بدقسمتی سے دنیا کی بڑی بڑی جو قوتیں ہیں انہوں نے نہ کوئی تیار کی ہیں نہ اور ہمیں فی الحال مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو اگر فوری طور پر ہینڈل نہ کیا گیا تو ہر آنے والے دن میں یہ جو چیلنج ہے یہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا. اچھا, اب ہمارے ساتھ ہیں امجد ملک صاحب نے ہمیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں لندن سے. السلام علیکم امجد صاحب. ملک صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے جی مجھے. اچھا جی ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کافی دنوں کے بعد ہم یہ پناہ گزینوں کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ یونان میں ایک کیمپ جو کہ عارضی طور پر انفارمل طور پر تھا, وہاں پر کوئی 12,000 لوگ مقیم تھے, اس کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں یورپی یونین اور ترکی کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پایا تھا اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے محسن ظہیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یورپی یونین کو اس سلسلے میں جتنی سرعت سے اور جتنی تیزی سے ٹھوس اقدام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. تو اب یہ اتنا بڑا جو بحران ہے انسانی سطح پر, اس کو نمٹنے کی کیا صورت آپ دیکھتے ہیں؟ کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی جو ابھی تک نہیں کیے گئے, اور یہ معاملہ اس قدر نظر انداز کیوں ہوا؟ جی بہت شکریہ. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یونان میں ججوں نے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو اس طرح جو معاہدہ ہوا ہے ترکی کا اور گریس کا اور یورپ کا, تو اس طرح آپ ان کو بھیج نہیں سکتے جو فیلڈ اسائلم سیکر ہیں یا اکنامک مائیگرنٹس ہیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ریفیجی کرائسس جو ہے وہ سمرنگ تھرو دی سسٹم, بہت بڑا یہ جو پائل آن بنتا جا رہا ہے پورے یورپ میں. آسٹریا میں اگر آپ دیکھیں دائیں بازو کی جماعت نے بہت ووٹ لیے ہیں اس کے اوپر. فرانس میں اس طرح کی لگ رہا ہے کہ دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ ریفیجی کرائسس کے اوپر یا سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر آپ رین ان کریں گی. برطانیہ میں ریفرینڈم کے اوپر جو یورپین یونین سے علیحدگی والا ہے اس میں بھی ریفیجیز اور مائیگرنٹس جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ شامل حال ہوگا. اور جو جہاں ریفیجی کی ہم بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ مقدونیہ کی سرحد کے قریب یہ جو ایڈمینی تھا یہ جو یا دوسرے جو, تو یہ ٹیکنیکلی سٹاپ گیٹ ہے. کوئی گریس میں رہنا نہیں چاہتا. یہ لوگ جو پناہ گزین ہیں ڈفرینٹ ملکوں سے, عراق, افغانستان, سیریا سے جو آئے ہیں, ان کی منزل آگے ممالک ہیں. پرابلم یہ ہے کہ راستے میں سارا جو راستہ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل فورس اپنا رول پلے کرنے میں قاصر رہی ہے. ترکی نے بھی جب تک معاہدہ نہیں ہوا اس وقت تک انہوں نے بھی کھلا چھوڑے رکھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ وہ رک نہیں رہے ہمارے کیمپس میں, سٹاپ اوور ہی تھا اور آگے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ جائیں, ہمیں جب کوئی انسینٹیو نہیں ملتا تب تک ہم کیوں ان کو روکیں اور برڈن آف اسٹیٹ بنائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو یورپین یونین یا جو یورپین ممالک کو اس کی انٹرنیشنل بارڈر پہ روکنا اور پھر کوٹا لینا ان کا کہ ان کی بستیاں یا ان ممالک میں بسانے کا کوئی انتظام ہو پراپر, یا ایون کیمپنگ سسٹم ہی پراپر ہو جہاں پہ شارٹ سٹے کے لیے وہ لوگ رکے, ان کی پراپر مانیٹرنگ ہو, ان کی پراپر جو ہے آئی ڈی بنے, تاکہ جو ٹریفکرز ہیں یا ہیومن سمگلرز ہیں ان کے ہاتھ لوگ نہ چڑھیں. وہ اس کے اوپر وہ پیش رفت نہیں ہوئی جو ہم پچھلے پروگراموں میں یا پچھلے لگ بھگ 12 مہینے سے جو ڈسکس کر رہے ہیں. کرائسس یوں کا توں ہے, اور اوپر سے جو میں دیکھ رہا ہوں عراق میں اور سیریا میں جو آگے جو فوج کشی کی طرف کام جا رہا ہے rather than پلان روڈ میپ کی طرف, تو ریفیجی کرائسس میں اور اضافہ ہوگا. اور یورپ اور اس طرح کے علاقوں میں یہ ریفیجی کرائسس مین پولیٹیکل ایشو بن جائے گا. اچھا جی, آپ نے ابھی بات کی ہم شامی کی طرف جا رہے تھے, اس کے بعد جو کہ لگتا ہے کہ بڑی منطقی سی بات ہوگی کہ جیسے شام کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں, لیکن 2 ساحلی شہروں میں پیر کے روز تشدد کے واقعات ہوئے جس میں درجنوں افراد کی موت کی خبر ہے. اور جو اس سلسلے میں بڑی خبر یہی ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش نے جلبہ اور تارتوس شہروں میں ہونے والے ان بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. برطانیہ میں قائم جو تنظیم ہے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس ان سیریا, اس نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق جبالہ میں ایک دھماکہ سرکاری ہسپتال کے قریب بھی ہوا ہے, جبکہ تارتوس میں ایک دھماکہ رہائشی علاقے میں کیا گیا. یہ کچھ تفصیل تھی جس کی ذمہ داری جو ہے داعش نے قبول کی ہے. محسن ظہیر صاحب یہ فرمائے گا کہ شدت پسند تنظیم داعش ایک بار پھر سے فعال ہو کر سامنے نظر آئی ہے. وہاں پر صورتحال گزشتہ دنوں میں کچھ کنٹرول میں تھی. امریکی قیادت میں اتحاد کی مسلسل کارروائیوں کے باوجود داعش پھر بھی اس بڑے پیمانے پر اموات پھیلا
لا سکتی ہے, وسیع پیمانے پر خون ریزی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بات اب اس وقت کس حد تک تشویشناک سمجھنی چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی تشویشناک بات ہے اور بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے. دیکھیں انہوں نے جو شام کے 2 ساحلی شہروں طرطوس اور جبلہ میں حملے کیے ہیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ناصر یہ صدر بشار الاسد کے اسٹرانگ ہولڈ علاقے ہیں اور وہاں پر روس کی موجودگی ہے, اور ان 2 شہروں میں یہ بڑے حملے کر کے 100 سے زیادہ جو بے گناہ شہری جو تھے ان کو انہوں نے ہلاک کیا اور نشانہ بنایا. انہوں نے ان کی مختلف سینٹرز کو جہاں پر فوج میں بھرتی کے لیے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا یا ان کے کوئی کمانڈرز تھے ان کی رہائش گاہ تھی. تو نمبر 1 تو یہ کہ داعش کے فٹ پرنٹس شام میں ہمیں ایسے علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو صدر بشار الاسد اور جہاں پہ روس کی موجودگی اور ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر ہیں. اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ علاقے جہاں پر یہ عوامل جو موجود نہیں وہاں پر داعش کی کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ایک ایسا منظر سامنے آ رہا ہے کہ ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرصے سے یہ صورتحال شام میں موجود ہے اور ہر آنے والے دن میں یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, اور بجائے کوئی بہتری کی امید نظر آتے ہوئے وہاں پر ایک خرابی اور تباہی جو ہے وہ ایک سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اس میں کون ناکام ہو رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے. ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اگر وہاں پر اس تباہی کے سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں اور داعش کو شکست دینا چاہتے ہیں تو سوال جو اٹھایا گیا ہے اس کا اگر ہم جواب تلاش کریں گے تو اس چیلنج سے جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے. ادروائز یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا واضح پیغام ہمارے سامنے آیا ہے اور دنیا کے سامنے آیا ہے کہ محض بمباری کے ذریعے, محض فضائی حملوں کے ذریعے, محض زمینی کارروائیوں کے ذریعے اب ممکن نہیں. اور شام جو ہے جو مسلسل بلیڈ کر رہا ہے, جہاں پر جو عام شہری جو ہیں ان کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو وہ صورتحال جو ہے وہ ایک بھاری قیمت آلریڈی ادا کی ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں. اچھا, اب امجد ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ ملک صاحب آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شام کی صورتحال جو بہتر ہونے کی طرف جا رہی تھی اب وہ پھر بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے, جس کے بعد یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکل ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کہ شام میں صورتحال خراب ہوگی تو جو تارکین وطن کا بحران ہے وہ بھی اور زیادہ شدید ہوگا. ابھی عراق کے شہر کی بھی ہم بات کریں گے, فلوجہ, وہاں سے بھی لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا ہے. تو شام کے بارے میں سیاسی تصفیے کی جو بات چیت ویانا میں چل رہی تھی, جو سفارتی کوششیں کی جا رہی تھیں ابھی تک جاری ہیں, ان کوششوں کا کوئی بامانی نتیجہ نظر نہیں آتا کیا؟ نہیں, وہ کوششیں تو جاری رہنی چاہیے. یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 78 سے زائد جو کنفرمڈ ہیں, جی میں سمجھتا ہوں یہ پن پوائنٹ کرتی ہے کہ جتنا ہم ڈیلے کریں گے اتنا آئسس جو ہے اس کو موقع بنا کے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا ہے, ان کو رجیم چینج ہے یا پولیٹیکل پروسیس ہے, روڈ میپ کو کامیاب کروانا ہے یا اسد کو نکالنا ہے یا آئسس کو ڈیل کرنا ہے. اگر وہ ڈیوائیڈڈ رہیں گے تو کسی ایک مقصد میں بھی جلدی کامیابی نہیں ہوگی. اسد کو یہ موقع ملتا ہے جب بھی اس کے سٹرانگ ہولڈ جیسے طرطوس اور جبلہ جو ہے اس کے سٹرانگ ہولڈ ہے تو اس کو آسان ہے اس کے لیے اس کو وکٹم بنانا. اور اس نے الزام بھی عائد کیا ہے کہ یہ ترکی, قطر اور سعودی بیکڈ فورسز جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جو اسد ہے اس کے لیے وکٹم بننا آسان ہے. میرے خیال میں ان لوگوں کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ لے کے آنا اور اپوزیشن میں سے لیڈرشپ نکالنا اور روڈ میپ کی طرف پیش قدمی کرنا. ابھی بھی میرے خیال میں وقت ہے کہ اگر ہم کو وائبل جو ہے انٹرم گورنمنٹ کی طرف پیش قدمی کریں جو نان سیکٹیرین ہو اور پھر 1-2 سال کے اندر الیکشن کی طرف جائیں تو چیزیں پولیٹیکل پروسیس شیپ میں آنے کی وجہ سے ڈویژن کم ہوتی جائے گی اور چیزیں وائلنس کی بجائے سیاسی پروسیس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. جتنا دیر ہوگی اتنا فائدہ آئسس کو ہوگا کیونکہ آئسس ول یوز دیٹ ڈیوائڈ اور وہ تیل بیچتے رہیں گے, ان شہروں پہ قبضے میں رہیں گے جہاں ان کا بس چلتا ہے اور وائلنس کی جو سیریز ہے اس کو چلاتے رہیں گے. جیت نہیں پائیں گے وہ,
لیکن وہ ٹیررائز ضرور رکھیں گے، جس کی وجہ سے ریفیوجی کرائسس بھی رہے گا، لوگ ادھر بھی آتے رہیں گے، یورپ میں بھی مسئلہ رہے گا، اکا دکا جو سیکیورٹی کے واقعات ہیں وہ ان کو جو فیئر جو وہ بیچتے ہیں ان کو اپنا سودا بیچنے میں جو ہے وہ کامیابی ملتی رہے گی. حل پولیٹیکل پروسیس میں ہے، جتنی جلدی ڈائیلاگ کے اوپر لے کے آئیں، کامیابی کی طرف روڈ میپ کے اوپر پیش قدمی کریں، یہی اس کا حل ہے. اچھا محسن ظہیر صاحب، آپ سے ایک میرا سوال تھا، اس سلسلے میں کوئی کامنٹ کریے، پھر عراق کے شہر فالوجہ کی طرف ہم جاتے ہیں. شام میں امریکہ اور روس کا تعاون ایک ایسی بات تھی، میرا خیال ہے محسن ظہیر صاحب آپ مجھے پہلے سن نہیں سکے کسی وجہ سے، تو میرا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئک کامنٹ اس پہ کرتے جائیے گا کہ کوشش کی تھی امریکہ اور روس نے شام کے سلسلے میں کہ وہاں پر فائر بندی اسی لیے کچھ دنوں کے لیے چل بھی سکی تھی. تو یہ جو تعاون ہے خانہ جنگی سے تباہل اس ملک کے لیے کیا کوئی مزید مدد نہیں کر سکتا؟ جیسا کہ بیرسٹر ملک کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی سیاسی تصفیہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے آغاز شروع ہونا چاہیے تاکہ مزید بحران نہ پھیلے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ امریکہ اور روس کسی حد کا تعاون جو ہے اب صورتحال پر قابو پانے کے لیے کچھ کوشش نہیں کر سکتا، مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا کیا؟ دیکھیں، جو روس کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی کہ ابھی جو صورتحال ہے شام میں اس پر مل کر کوئی جوائنٹ کارروائی کی جائے، لیکن امریکہ کی جانب سے اس پیشکش کو مسترد کیا گیا کیونکہ روس کا جو شام میں کردار ہے امریکہ کو اس پر بڑے تحفظات ہے، اور امریکہ جو ہے اس کا ایک واضح ایک موقف ہے جو کہ روس کے کردار سے ایک تضاد رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شام کی صورتحال ہے اس پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم ایک عرصے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور صورتحال میں آپ دیکھیں اپنے سارے پچھلے پروگرام بھی اٹھا لیں، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. پچھلے ہفتے سے، اسے پچھلے مہینے سے، اسے پچھلے سال سے مسلسل ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مسلسل وہ ابتری کی جانب صورتحال بڑھ رہی ہے تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کون ناکام ہو رہا ہے. تو کوششیں تو سب کر رہے ہیں شام کے معاملے پر قابو پانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ناکامی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس ناکامی کا پتہ چلانا چاہیے، اس کو کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے، اور پھر ایک مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے. امجد ملک صاحب نے بھی جیسے کہا اس کرائسس کو نکالنے کے لیے شام جو ہے وہ پہلے تو کہہ رہے تھے ان گورنیبل ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وہاں کی جو لوگ ہیں ان کی بقا کا مسئلہ ہو گیا، ان کے لیے زندگی قائم رہے گی کہ نہیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہو گیا. اور یہ جو دو بڑے واقعات داعش کی جو بڑھتی ہوئی تباہی ہے اور اس کا جو ایک گناؤنا ایک جو عمل جو وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روکنا چاہیے. اور وہ روکنا کا عمل اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اصل جو ہے اس مقام کا پتہ چلا لیں گے کہ جہاں پر غلطی کی جا رہی ہے. اچھا، عراق کے وزیر اعظم، یہ ہمارا آخری اب موضوع بھی ہے، پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے فلوجہ شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. 2 سال پہلے داعش نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا. امریکی فوج کے سینکڑوں مشیر اور تربیت کار عراقی فورسز کی معاونت کے لیے عراق میں موجود بھی ہیں. پہلے عراق کے شمالی علاقے میں واقع موصل شہر کی طرف پیش قدمی کی بات کی جا رہی تھی. تو میرا اس وقت امجد ملک صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ عراق میں اس فوجی حکمت عملی کے بارے میں آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟ کیونکہ عام طور پر یہی سوچا جا رہا تھا کہ اب آئندہ ہدف شاید موصل ہوگا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت عراق کی سیاسی صورتحال ہے اس کی طرف سے توجہ دلانے کے لیے عراق کی حکومت کوشش کر رہی ہے؟ جی، وہ اس کو عظیم جنگ کہہ رہے ہیں کہ عظیم تاریخی جنگ کے سلسلے میں وہ یہ جو شہر ہے یہ فلوجہ جو ہے میرے خیال جنوری 2014 میں ان کے آیا تھا قبضے میں آئیسس کے. لیکن وہ اس کو ٹیکنیکلی یہ پری اپ ہوگا کہ پہلے وہ فلوجہ کی طرف پیش قدمی کریں گے. اصل ٹارگٹ ہے کہ وہ بعد میں موصل کے اوپر واپس کنٹرول لینا چاہتے ہیں، اور یہ رمادی کی طرح کی ہی کاروائی ہوگی جس طرح رمادی کو انہوں نے لیا تھا. اس کے اوپر کافی دفعہ انہوں نے پیش قدمی کی ہے، اور ایرانی ملیشیا کو بھی انہوں نے اس میں کوشش کریں گے وہ ان کو بھی استعمال کرنے کی. سو ایک نیا ایک کمزور حکومت کے لیے ایک نیا ایک جذبہ جو ہے انووک کرنے کی کوشش ہوگی تاکہ آئیسس کو فردر
ڈیمورلائز کیا جائے. لیکن یہ اس کے اگر یہ بیک فائر ہوا تو پہلے ہی کیونکہ فلوجہ تباہ شدہ پوزیشن میں ہے, تو اگر اس میں سے ریفیوجیز نکلے یا یہ ہاف ہارٹڈ ایکسرسائز اور یہ جو کامیاب نہ ہوئی تو اس سے ریفیوجی کرائسس جو ہے مزید ڈیپن ہوگا. سو یہ فل آن کاروائی ہونی چاہیے اور پراپر تھاٹ پلان ہونا چاہیے اور پراپر اس کے اوپر مدد ہونی چاہیے, تاکہ اگر وہ کاروائی یا ایکٹیویٹی ایسی کرتے ہیں تو اس میں جنگی حکمت عملی جو ہے فول پروف ہو تاکہ اس میں کامیابی ہو. لیکن ابھی تک جو دعوے ہیں اس کے تحت تو تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہے. شاید یہ پولیٹیکل جو ہے مائلیج کے لیے عراقی حکومت جو ہے اس کو ایک جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے, اس کو جنگ بنا رہی ہے تاکہ جنگی ایٹماسفیئر میں ان کو پولیٹیکل مائلیج بھی ملے. ریٹرک زیادہ ہے, پریکٹیکلی ان کو مزید اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کون کون فورسز لڑیں گی, یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل امداد کس طرح کی ہوگی, اور فالوئنگ آن جیتنے کے بعد یا بعد میں کیا پروسیس ہوگا, کون لوگ اس کو رن کریں گے وہاں, اور جو ریفیوجیز یا ڈیمولیشنز ہوئی ہیں وہاں پہ جو سنی اور شیعہ ڈیوائیڈ ہے وہ افیکٹ نہ ہو. اگر اسپیشلی ایرانی فورسز ہیلپ کرتی ہیں تو جو پہلے رمادی کے موقع پہ اوپر سنی جو اختلافات یا ریزرویشنز تھی وہ یہاں بھی سامنے نہ آئیں. تو یہ بڑے مسائل ہوں گے جو پہلے مد نظر رکھنے چاہیے. اچھا, یہ آخری 1-2 سوالوں کا وقت اب ہمارے پاس ہے, تو محسن صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف ایران کے اندر اپنے سیاسی مسائل موجود ہیں, جیسا کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بات کی, وہاں پر جو شیعہ عالم ہے مقتدی آل صدر, ان کے ہزاروں پیروکار جو ان کا گرین زون کہلانے والا انتہائی حفاظتی علاقہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ گئے تھے, اور ان کا مطالبہ یہ ہے سیاسی سطح پر کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جائے اور پرانے جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے. یہ ساری سیاسی ایک کشمکش کی صورت بھی ہے, دوسری طرف داعش کا مقابلہ بھی ہے, تیسری طرف یہ ہے کہ وہ شہروں کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد آپ آنے والے کل میں عراق کی صورتحال کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیا ایک اور شام ابھرتا ہوا نظر آتا ہے؟ 3 مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی کی, چوتھے کی طرف میں کرتا ہوں. چوتھا سب سے بڑا مسئلہ ہے عراق کی اکانومی. عراق کی اکانومی جو ہے وہ آئل بیسڈ اکانومی ہے. دنیا میں آئل کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اپنے تاریخی کم ترین سطح پر آئی ہوئی ہیں, اور اس کا جو سب سے زیادہ بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں وہ عراق جیسے ملک ادا کر رہے ہیں. انہیں بھی سستے داموں تیل جو ہے وہ فراہم کرنا پڑ رہا ہے. عراق کے وزیر اعظم کے بارے میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو آمدن ہے اس سے ان کے لیے جو سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اور جو ڈے بائی ڈے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو خرچے ہیں وہ بمشکل پورے ہو رہے ہیں. تو جنگ کی جو ایک اکانومی ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ ادا کر کے مسائل کے حل کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فلوجہ بغداد سے تقریباً, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں, تقریباً 50 میل دور شہر ہے. فلوجہ میں یہ صورتحال ہے, اور داعش کا جو معاملہ ہے یہ فلوجہ اور موصل کو خالی کرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آئل ویل ہیں, یہ بڑے بڑے جو ان کے شہر ہیں جہاں پر ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے, یہ ان کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہی نہیں ہے, یہ ان کی ایک آمدن کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور داعش کی جو اصل قوت ہے وہ اس کے پاس جو پیسہ ہے اور جو آمدن ہے وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان شہروں میں ان کا کنٹرول کو ختم کیا جائے گا تو ان کی ایک بیک بون پر ایک گہری چوٹ بھی پڑے گی, پہلی بات. اور ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اس فلوجہ شہر کی آبادی تھی تقریباً 3 لاکھ کے قریب. یہ جب سے داعش کا معاملہ ہے اس کی آبادی کم ہو کر تقریباً 75,000 سے 50,000 کے قریب لوگ اس وقت بھی شہر کے اندر موجود ہیں. تو 2.5 لاکھ جو لوگ ہیں وہ کہاں گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر گئے شہر سے یا نقل مکانی کر گئے. تو اس لنک کو اگر آپ کنیکٹ کریں جا کے یونان میں اور باقی پناہ گزینی کے معاملے کے ساتھ, تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ نقطے ڈاٹس جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعی صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں عراق ایک شام بن جائے گا کہ نہیں, معاملات کو بہت سیریسلی کنٹرول کرنا چاہیے. اور صورتحال
बड़ी गंभीर और जामे है, इसका एक जामे हल जो है वो तलाश करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जहीर साहब, यहाँ न्यूयॉर्क से हमारे साथ थे और लंदन से इस वक्त बैरिस्टर अमजद मलिक ने हमारा साथ दिया। अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जहाँ रंग में मेज़बान बहजत को इजाज़त दीजिए। आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी इन्हीं प्रोग्रामों में। हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए, हमसे राब्ते में रहिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।